بہن کو صرف زکات ہی کیوں؟ جی کیا بہن کو مدد کے طور پہ نہیں دے سکتے تھے آپ لوگ؟ فون کر کے پوچھتے ہیں بہن کو زکات دے سکتے ہیں؟ یہ دکھانا چاہ رہا میں ہمدرد ہوں بہن کا. دے سکتے ہیں لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں بہن کو زکات ہی کیوں دی جا رہی ہے؟ بہن کا حق تو باپ کی جائیداد میں تھا، کیا تو نے وہ دیا کہ نہیں دیا؟ کہ پوری جائیداد پہ سانپ بن کے بیٹھ گیا. جب بہن کا گھر ٹپکنے لگا تو روزی رمضان کا انتظار کرتا رہا، رمضان آئے گا تب بہن کو زکات کے طور پہ پیسہ دوں گا. اس سے بہن چھت پٹوائے گی. کیا ہوگا تیری اس دولت کو دینے سے؟ کون سی نیکی پڑے گی؟ چماسا آج ہے، بہن کے بچے آج چھت میں ٹپکتی ہوئی بیٹھے ہوئے ہیں، تو پیسہ دے گا رمضان میں جا کر کے، تیرے ایسے پیسے کا فائدہ کیا ہے؟ لیکن تجھے اتنی محتاج کیوں لگی کہ صرف زکات دینے جا رہا ہے؟ اور خدا توفیق دے کبھی وہ نکال جو تو نے بچوں کے لیے رکھا ہے، جو تو نے بیوی کے لیے رکھا ہے، لیکن کی گود میں جا کے دے دے. کیسے زکات نہ سمجھنا، خیرات نہ سمجھنا، یہ وہ ہے جو میرے بچوں کے لیے تھا. خدا کی قسم جب یہ کہہ کے دے گا لیکن مسکرائے گی، کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. ابھی 25واں روزہ تو ہے جی، 27واں بتا میں وہ انہیں دے دیے میں نے خالہ کو پیسے. یہ کنڈیشن ہماری ہے. میں بات کروں، دیکھیے زکوٰۃ کے جو حقدار ہیں ان پہ زکوٰۃ بنتی آپ دیں، ٹھیک ہے نا؟ جو آپ کے حقدار ہیں جو زکوٰۃ کے ان کو آپ دیں، مسئلہ وہ نہیں ہے. مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں رشتہ داروں کو صرف زکوٰۃ ہی کیوں؟ بہن کو صرف زکوٰۃ ہی کیوں؟ جی کیا بہن کو مدد کے طور پہ نہیں دے سکتے تھے آپ لوگ؟ فون کر کے پوچھتے ہیں بہن کو زکات دے سکتے ہیں؟ یہ دکھانا چاہ رہا میں ہمدرد ہوں بہن کا. دے سکتے ہیں لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں بہن کو زکات ہی کیوں دی جا رہی ہے؟ بہن کا حق تو باپ کی جائیداد میں تھا، کیا تو نے وہ دیا کہ نہیں دیا؟ کہ پوری جائیداد پہ سانپ بن کے بیٹھ گیا. جب بہن کا گھر ٹپکنے لگا تو روزی رمضان کا انتظار کرتا رہا، رمضان آئے گا تب بہن کو زکات کے طور پہ پیسہ دوں گا. اس سے بہن چھت پٹوائے گی. کیا ہوگا تیری اس دولت کو دینے سے؟ کون سی نیکی پڑے گی؟ چماسا آج ہے، بہن کے بچے آج چھت میں ٹپکتی ہوئی بیٹھے ہوئے ہیں، تو پیسہ دے گا رمضان میں جا کر کے، تیرے ایسے پیسے کا فائدہ کیا ہے؟ لیکن تجھے اتنی محتاج کیوں لگی کہ صرف زکات دینے جا رہا ہے؟ اور خدا توفیق دے کبھی وہ نکال جو تو نے بچوں کے لیے رکھا ہے، جو تو نے بیوی کے لیے رکھا ہے، لیکن کی گود میں جا کے دے دے. کیسے زکات نہ سمجھنا، خیرات نہ سمجھنا، یہ وہ ہے جو میرے بچوں کے لیے تھا. خدا کی قسم جب یہ کہہ کے دے گا لیکن مسکرائے گی، کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن ہمیں غیرت ہی نہیں آتی. میرا مولانا فون مت کریو اب دوبارہ. یہ کنڈیشن سنیں، اللہ کو ناراض نہ کرنا اور کبھی دولت کا گھمنڈ نہیں کرنا. دولت کا گھمنڈ. میں نے پہلے ہی شعر پڑھا تھا، ہوئے نام ور بے نشاں کیسے کیسے، بے شک. زمین کھا گئی آسماں کیسے زور سے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے زمین کھا گئی آسماں کیسے 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 کیسے، بڑے بڑے مٹی میں چلے گئے، نشان تک نہیں ہے قبر کے. میرے گاؤں کا قبرستان خود 2 منزل ہو گیا، بہت جلد وہ 3 منزل بنے گا، اس لیے کہ لوگوں شہر ویران ہو رہے ہیں اور قبرستان آباد ہوتے جا رہے ہیں. یاد رکھیے گا اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. اگر وہ ناراض ہو گیا نا تو وہ اتنا گرا کے مارے گا، کوئی بچانے والا نہیں ملے گا. جی بے شک. یہ جو مزاج بنا رکھا نا، ہم بلا لیں گے پیر صاحب کو اپنے، نماز پڑھا جائیں گے، ہم ہیں پکے جنتی، پیر صاحب کی اپنی خطرے میں. ہاں جی وہ حد ہو گئی، حد. حضور ابا مر گئے، پھر نماز جنازہ پڑھانا کہ ٹھیک ہے مجھے ہی پڑھانی ہے. کہاں تو کہہ رہا قرآن خوانی ہوگی، تو کہہ جی، کہہ رہا تو پھر 25 قرآن ہماری لکھنی ہو. پتہ نہیں قرآن پڑھوائے گئے کہ 1 قرآن 2 قرآن 3 قرآن کہہ کے 25 پورے کیے گئے.
اور ہماری قوم اتنی بیوقوف ہے، یقین کر لیتی 70 قرآن حضرت نے دیے، 70 قرآن ہے، تسبیح کے دانے نہیں۔ تم ہم اور آپ دوسروں کے اوپر کیوں کہ ہم ایک بیٹے کو قرآن نہیں دے سکتے کہ کوئی پڑھے نہ پڑھے، کم سے کم میرا اپنا بیٹا تو میری قبر پہ قرآن پڑھنے آئے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اچھے لوگ شامل ہو جنازے میں، اچھی بات ہے، جی نیک لوگ جنازے میں شامل ہو جائیں، اچھی بات ہے، کیونکہ فرمایا گیا اگر جنتی ہوگا پڑھنے والا تو جس کی پڑھی جا رہی ہے اللہ اسے جنتی بنا دے گا، بے شک، سبحان اللہ۔ اور اگر مرنے والا جنتی ہے تو جو نماز جنازہ پڑھ رہا ہے اللہ اس پڑھنے والے کو جنتی بنا دے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ تو دونوں ہاتھوں میں ادھر لڈو ہی لڈو ہے نا، لیکن اپنے بیٹے کو بھی حافظ بنائیے۔ میں دیکھا ہے کئی جگہ ہے نا، 3 بچے دے دو ابا کی قبر پہ قرآن پڑھوانا، 3 بچے یار چھپر ڈال کے وہ بٹھا دیتے، مدرسے کے بچے، 3 دن بچوں نے قرآن پڑھا، آئے نا تو ایک جوڑا دے دیا، کہہ رہا یہی بہت ہے۔ ہاں اتنا بیکار والا پہن لو تو کھجلی، گرمی میں پہنو تو کھجاٹ، اور جاڑے میں پہنو تو نزلہ ہے، جھال جھٹکا ایسے لا رہا سستے والے، اور آ کے کہہ رہا السلام علیکم، وعلیکم السلام بھائی، 3 دن قرآن پڑھوایا لگاتار، ابا تو جنت میں پہنچ گئے ہوں گے نا، ہاں میرے آگے سے ہی جا رہا، راستہ نکل گیا، کچھ کرو یار۔ یہ 6 بچے بیٹھے میرے آگے، میں ان کے باپوں سے گزارش کروں گا ان بچوں سے کہہ دینا تجھے ہم نے کام کے لیے نہیں پڑھایا، تجھے ہم نے روٹی کے لیے نہیں پڑھایا، ہم نے تجھے اپنی قبر کے لیے پڑھایا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آپ کو ان سے کام نہیں لینا ہے، آپ کو ان سے صاف کہہ دینا ہے کہ تمہیں میں نے قبر کے لیے پڑھایا ہے۔ اب قرآن والوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اچھی طرح جانتے ہو تمہارے باپ نے کس محنت کے ساتھ تمہیں پڑھایا ہے، کتنی مشقتیں اٹھائی ہے، تم میں سے ہر شخص 200 300 500 کما سکتا تھا، لیکن باپ نے کہا بیٹے تیرے حصے کی مزدوری میں کروں گا، تجھے قرآن نہیں چھوڑنا ہے۔ اس نے دوپہری میں مزدوری کی تاکہ تو قرآن کا قاری بن سکے، سردی میں جاتا رہا منڈی تاکہ تو قرآن پڑھ سکے، رات کو اندھیرے میں آتا رہا تاکہ تو قرآن پڑھتا رہے۔ قرآن والوں میری گزارش ہے جب باپ کا آخری وقت آ جائے اور وہ دنیا سے جانے لگے، اس کی قبر پہ دنیا مٹی ڈال کے آئے گی، کوئی کہے گی بریانی ٹھنڈی ہو گئی ہے، کوئی کہے گا پلیٹیں دیکھنی ہے، کوئی کہے گا بیٹھنے کی جگہ بنانی ہے، سب لوٹ کے آتے ہو، تمہیں لوٹ کر کے نہیں آنا ہے بلکہ باپ کی قبر پہ بیٹھنا ہے اور اس سے کہنا میرے باپ میں جانتا ہوں کہ جب تک میں پڑھتا رہا اس وقت تک تجھے سننے کی فرصت نہ ملی، جب میں پڑھ کے لوٹا تب میری ڈیوٹی مدرسے میں لگ گئی تھی، پھر بھی تو کمانے نکل گیا، کبھی میری ضرورتوں نے مزدور بنایا، کبھی بہن کی جوانی نے مزدور بنایا، کبھی خاندان کی ضرورتوں نے تجھے منڈی میں لے جا کے کھڑا کیا، رات کو تھک کے آیا سو گیا تھا، لیکن کبھی تجھے قرآن سننے کی فرصت نہ ملی۔ اے میرے باپ، جس قرآن کو تو نے شوق سے پڑھایا تھا آج تک تو نہ سن سکا، سن آج تو بھی فرصت سے ہے، میں بھی فرصت سے ہوں، اپنے باپ کی قبر پہ بیٹھنا اور اس سے کہنا باپ تو فرصت سے سن، میں تجھے فرصت سے سناؤں گا۔ اور قرآن والوں الحمد کے الف سے لے کر کے والناس کے سین تک جب تک قرآن پورا نہ ہو جائے باپ کی قبر سے اٹھنا نہیں۔ میرا ایمان کہتا ہے جنازے میں کوئی بھی آ جائے، 40 میں کتنے بھی ہو جائے، مگر خدا کی قسم اگر سگا بیٹا باپ کی قبر پہ بیٹھ کے پورا قرآن پڑھے گا، اللہ قرآن مکمل ہونے سے پہلے باپ کی قبر کو جنت کی کیاری بنا ڈالے۔ نعرے تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن دستار بندی، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ قرآن والوں کی ڈیوٹی ہے۔ وہ لوگوں، بچے ہوں یا بچیاں، سب کو دین دو۔ علامہ طیب صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں اور ان کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ سارے ہی دوست قریب قریب آج اس منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ لوگوں کے سگے بھائی نہیں آ پاتے، دوست بڑی بات ہے۔ یہ علامہ طیب صاحب کے اخلاق ہیں کہ تمام دوستوں کو ماشاءاللہ اکٹھا، اور ساتھ میں قرب و جوار کے جو ہمارے بڑے بڑے علماء اکرام ہیں ان کو بھی بلا رکھا ہے۔ ہاں یہ ان کا اخلاق ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
یہ بیٹوں کو بھی دین دے رہے ہیں اور بیٹیوں کو بھی دین دے رہے ہیں. بے شک سبحان اللہ. اب سوچنا ہمیں ہے ہمیں کرنا کیا ہے. بڑی بات ہوتی ہے 14 بچیوں کو ردائے فراغت سے مزین کیا گیا ہے. بے شک ان میں فاضلہ بھی ہیں 8 فاضلہ ہیں. سبحان اللہ. سبحان بول دو یار سبحان اللہ. سبحان یہ پیسے اللہ. لے جاؤ مگر بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا تو نہیں رہے کہ مولوی میں بیٹھے بیٹھے پیسے آ رہے. حضور کا صدقہ ہے. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. بے شک. ٹھیک ہے نا. بول سکتے ہیں نا. کتنی فاضلہ بنی؟ 8 اور 6 قاریہ. کئی بار ایسا ہوتا ہے نا. ہاں ایک ہوتی ہے ملانی، پھر اس کے بعد ہوتی ہے عالمہ، پھر عالمہ کے اوپر ہوتی ہے فاضلہ، یعنی مفتی سے ایک درجہ نیچے. سمجھ گئی؟ مفتیہ سے ایک درجہ نیچے. اور اللہ نے چاہا آپ لوگوں کا پیار رہا تو پھر آئندہ اللہ چاہے گا تو مفتیہ بھی یہیں سے فارغ ہو کے نکلیں گے. بے شک سبحان اللہ. چاہتے ہیں آپ لوگ ایسا ہو؟ چاہتے تو بولے یار سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہ بولو گے 1 گھنٹہ اور بڑھا دوں گا تقریر. بہت ڈرے ہوئے بیٹھے لوگ. ٹھیک ہے نا. تو کئی بار ایسا ہوتا ہے حضرت. مفتی صاحب قبلہ نے ایک زمانے تک پڑھایا ہے رتنا گیری، جو ہندوستان کا بہت بڑا ادارہ ہے، اور قادریہ میں بھی پڑھایا. مطلب اگر ان کے کارنامے گنائے جائیں تو بہت ہیں. پوری تقریر پھر انہی پہ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. انہیں دیکھ کے سمجھ لو. ٹھیک ہے. جو نہیں دیکھا اس پہ تقریر سمجھ لو. توجہ ہے سارے لوگوں. تو یہ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا، لوگ بیٹوں پہ محنت کرتے ہیں، بیٹیوں پہ محنت نہیں کرتے. وجہ کہ میرے اس کا کیا کریں، اسے تو پرائے گھر جانا ہے. للہ کے پڑھانے پر 2.5 کروڑ دے دیتا ہے MBBS کی فیس میں، نہیں رہے گا سینے پہ ہی. بیٹے پہ 2.5 کروڑ لگا دیتے ہیں، بیٹی پہ 2.5 ہزار لگانے تیار نہیں ہوتی. کہتے نہیں یہ تو پرائے گھر کی ہے، پڑھا کے بھی کیا فائدہ، اسے پرائے گھر جانا. سنو میرے عزیز، بیٹوں کو اس لیے پڑھاتے ہو کہ بڑھاپے میں کام آئیں گے، بیٹیوں کو اس لیے پڑھایا کرو کہ آخرت میں کام آئیں گی. بے شک سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہاں کام آئیں گی؟ آخرت میں کام آئیں گی. ماں و شما، میں سب کو شامل کر کے یہ بات کہتا ہوں، بیٹوں کو پڑھائیے، یہ آپ پہ لازم ہے، ان کا حق ہے. لیکن میں پھر بھی ایک فرق بتا دوں، میں بھی بیٹا ہوں، آپ بھی بیٹے ہیں، یہ سارے بیٹے. بیٹا 100 بار بھی قرآن کھول کے پڑھے گا نا، وہ ڈیوٹی سمجھ کے پڑھ کے اٹھ جائے گا. لیکن بیٹی ایک بار بھی قرآن کھولے گی نا تو اسے اپنا باپ یاد آئے گا. بے شک بے شک سبحان اللہ. وہ خیال کرے گی میرے ابا نے مجھے قرآن پڑھایا تھا. ایک رکوع بھی پڑھ کے اٹھے گی، ہاتھ اٹھا کے کہے گی اللہ میرے باپ کی قبر کو ٹھنڈا کر دے. بے شک. قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ بچوں والی نہیں، پوتا پوتی والو بھی ہو جائے نا، اس کی دعاؤں میں ماں باپ شامل ضرور رہتے ہیں. بے شک بے شک سبحان اللہ. اس لیے بیٹیوں کو بھی شامل کرو اس میں، اور زمانے کو بتاؤ بیٹے دنیا کا سہارا ہے، وہ بیٹیاں آخرت کا سہارا ہے. کئی بار نہ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، اور کچھ چیزیں میری آج تک سمجھ میں نہیں آتی. لوگ یہ کہتے ہیں بیٹی پرایا دھن ہے، پرایا دھن ہے، پرایا دھن ہے. میرے عزیز، بیٹیوں کو پرایا پرایا کہہ کے بار بار دل نہ توڑا کرو. بیٹیاں حساس ہوتی ہیں، بہت حساس ہوتی ہیں بیٹیاں. اگر باپ پردیس سے آئے اور دوڑ کے بیٹے سے پہلے بیٹی آتی ہے، لیکن باپ کی نظریں بیٹے کو ڈھونڈتی ہوتی ہیں. جی کدھر ہے کامل؟ جبکہ دوڑ کے بیٹی پہلے آئی ہے، لیکن یہ باپ ہوشیاری دکھاتا ہے، ہاتھ پکڑے گا بیٹی کا اور بیٹے کو ڈھونڈے گا. بیٹا نظر آئے گا، کہے گا جب پانی بھر لا. بیٹی سے بیٹیاں بڑی باادب ہوتی ہیں، بڑی باادب ہوتی ہیں. جیسی کہتا نا پانی بھر لا،
باپ کی انگلی چھوڑ جاتی ہے، اور جب پلٹ کے آتی ہے تو بیٹا باپ کے سینے پہ بیٹھا ہوتا ہے، بیٹی پانی کا گلاس لے کے کھڑی ہوتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا تم زیادہ ہوشیار ہو؟ تم نے بیٹی کو بے وقوف بنا لیا؟ نہیں، خدا کی قسم جب تم نے انگلی چھٹا کے کہا تھا نا پانی لے کے آ، بیٹی تو تبھی سمجھ گئی تھی میری جگہ اس کے سینے میں نہیں ہے، مجھے پانی کے لیے ٹالا جا رہا ہے۔ اور تمہیں خدا کا واسطہ کبھی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا کرو۔ تم گھر میں آتے ہو دیکھا کرو دوڑ کے بیٹیاں آ جایا کرتی ہیں، بیٹیاں باپ کے لیے لڑ جایا کرتی ہیں، بیٹیاں باپ کے لیے جان کی بازی لگا دیا کرتی ہیں۔ لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھا کرتے ہیں، بڑے نااہل ہیں، بڑے جاہل بدبخت ہیں وہ لوگ جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھا کرتے ہیں۔ اگر بیٹیاں بوجھ ہوتی تو رب محبوب کے آنگن میں کبھی چار چار پھول نہ کھلاتا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چار بیٹیاں دے کے رب نے بتا دیا بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، بیٹیاں خدا کی رحمت ہے۔ بے شک بے شک۔ ایک تانا دیا جاتا یہ پرایا گھر، بیٹی سے کچھ ٹوٹ جائے ڈائریکٹ اماں کہتی ہے پرائے گھر جانا ہے تجھے، برتن تھوڑا میلا رہ جائے پرائے گھر جانا ہے تجھے۔ بیٹا گلا بھی کاٹ دے تو اس سے نہیں کہتا کوئی بھی، اس سے کوئی کچھ نہیں کہتا، وہ جوتا لے کے کھڑا ہو جاتا ابا کے سر پہ، وہی جوتا چاہیے جو مولانا طیب کے بیٹے نے پہنا۔ ٹھیک ہے بیٹے لا دیں گے جوتا نیچے کر، لیکن باپ غریب اور پھر کہنا بیٹی عید آ گئی تو بھی منگا لینا نئی چپل۔ وہ ابا کا چہرہ دیکھ کے اس کی غربت کو سوچ کے کہتی ابا ابھی 2 ہی سال تو ہوئے ہیں چپل لائے تھے، میں انہی کو دھو کے پہن لوں گی، میری عید انہی میں ہو جائے گی۔ بے شک سبحان اللہ۔ وہ کہا تھا کسی نے درد کیا ہے سینے کا، پسلیاں سمجھتی ہیں، باپ کی غریبی کو بیٹیاں سمجھتی ہیں۔ بے شک بے شک۔ ہم نے جو ہمارے سچے ہمدرد تھے ہم نے ان سے نظر پھیر لی، کہہ رہے نہیں نہیں اسے پرائے گھر جانا ہے، اور جب سسرال گئی نا وہاں اس سے دھوکے سے کب ٹوٹ گیا۔ تو ظالموں نے کہا پرائے گھر سے آئی ہے نا، تجھے کیا پتا دولت کیا ہے، حرام کی مل گئی نا تجھے، مجھے بتاؤ اس بیٹی کو گھر کس نے دیا؟ جب تک یہاں تھی یہ والے کہتے رہے پرائے گھر جانا ہے، جب وہاں پہنچ گئی تو وہ کہہ رہے پرائے گھر سے آئی ہے۔ بتاؤ اس کا گھر کون سا ہے؟ کیوں اسے رلا رہے ہو، کیوں اسے توڑ رہے ہو؟ اور پھر مسلح پہ آ کے کہہ رہا صلاح الدین دے دے، خالد بن ولید دے دے، ہاں محمد بن قاسم دے دے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں خالی بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنا دو، رونے کی ضرورت نہیں ہے، آنگن تمہارا ہوگا، بولنے والا صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن توڑ تو تم نے پہلے ہی دیا بیٹیوں کو، انہیں عزت کہاں دی ہم نے؟ وہ باپ مبارکباد کے مستحق ہے جو بیٹیوں کو برابر کا احترام دے، بے شک عزت دیتے بیٹیوں کو۔ بلکہ محبوب نے فرمایا جب تم گھر میں آؤ باہر سے کوئی چیز لاؤ تو پہلے اپنی بیٹیوں کو دیا کرو، کیونکہ یہ بڑے نازک دل والی ہوتی ہیں، اگر ذرا سا بھی ہاتھ چھوٹا پڑ جائے نا تو فوراً ان کی دل پہ چوٹ جا کے لگا کرتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہاں بتیرا پڑ گئی، نادرا پڑھ تو لیا، میلاد پڑھ لی، بس یہ دیا سب کچھ نہیں۔ بیٹیوں کا حق ہے انہیں قرآن کی قاریہ بنایا جائے، بے شک ان کا حق ہے انہیں حضور کا دین سکھایا جائے، انہیں بوجھ نہ سمجھنا، بوجھ نہ سمجھنا۔ بیٹیاں بوجھ تھی، جب حضور آئے اعلان کیا لوگوں میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، پھر ہر مزدور ہر غریب ہر امیر بیٹی کو جگر کا ٹکڑا سمجھنے لگ گیا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں اور آج بھی نا یہ کنڈیشن ہے مفتی صاحب قبلہ کہ آج بھی بچیوں کو طلاق ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ ان کی گود میں بیٹے نہیں آ رہے۔ آج بھی ہم اس جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، آج بھی یہ جہالت ہمارے بیچ ہے جس کا خاتمہ کرنے میرا نبی جلوہ گر ہوا ہے۔ بے شک کہہ رہے کوک کی لگوی ہے، کوئی کہہ رہا ہے نظر لگوی ہے، کوئی کچھ کہہ رہا۔ سنے میرے بھائی، اللہ نے قرآن میں اعلان کیا اللہ جسے چاہتا بیٹی عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا بیٹے عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دے دیتا اور نہیں چاہتا تو کچھ بھی نہیں دے۔ بے شک بے شک سبحان اس سب کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ بولے سارے زور سے، اس سے زیادہ چیخ تو تب نکلے گی جب سانس نہیں آئے گی۔ ارے پتہ نہیں کب نے کس نے کب سے اللہ کا نام نہ لیا ہو، سارے مل کے بول دیں سب چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ اور زور سے کون ہے؟ اللہ اور زور سے کون ہے؟ اللہ اللہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب کسی کی بیٹی کو ذمہ دار نہ ٹھہرانا،
اللہ جو دے جھولی پھیلا کے لے.